رب العزت کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، ممکنات، محالات، اور سب کو ازل سے جانتا ہے، ازل سے جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا رہے گا۔ اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد بندی نہیں۔ عقیدہ نمبر 20 میں فرمایا کہ وہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ علم جو ہے اس کا ذاتی خاصہ ہے۔ عقیدہ نمبر 21 میں فرمایا وہ ہر شے کو بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، ہر چیز کا، ہر شے کا خالق ہے۔ ذوات ہوں خواہ افعال ہوں، یہ دونوں کنڈیشنیں سب چیزوں کو گھیرتی ہیں، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ 22 نمبر عقیدے میں حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے۔ تیئیس میں فرمایا کہ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا، جو بھی جیسا کرنے والا تھا، اللہ کے علم میں پہلے سے آ گیا۔ اللہ کے پاس پہلے سے علم کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا کچھ ہوگا، اللہ نے پہلے جانے کے باعث اس کو لکھ دیا۔ عرف عام میں اس کو مقدر کہہ دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرنا تھا اللہ کے علم میں آ گیا، ویسا لکھ دیا کہ اس نے ایسے کرنا ہے۔ اب بھی اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ اگر انسان چاہے اپنی کوشش سے تو جو اس نے کرنا تھا اس کو وہ بدل لے، نہ کرے۔ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے کو، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو جو پہلے سے اللہ نے جان لیا تھا کہ یہ فلاں آدمی فلاں کچھ کرے گا، اور اس کو لکھ دیا لوح محفوظ پہ، اس کو مقدر بنا دیا۔ تو اب انسان اپنی کوشش سے مقدر بدل سکتا ہے، اور اگر جو اس نے کرنا تھا ویسے ہی وہ کر رہا ہے تو ادھر بھی وہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں اللہ کا کچھ نہیں، معاملہ ہمارا ہے کہ ہم نے ہی ایسے کرنا تھا اور اللہ نے جان لیا اور وہ لکھ دیا گیا۔ اسی طرح اگلے عقیدے میں فرمایا قضاء و قدر کے مسائل تمام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ تر غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ یعنی اسی ایشو کو جو میں نے ابھی بیان کیا، مقدر کے ایشو کو، کہ جو کچھ ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اللہ رب العزت کو پہلے سے اس کا علم تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ میں فلاں آدمی بناؤں گا اور اس نے یہ کرنا ہے۔ اب اس لکھے ہوئے کو اللہ نے مسلط نہیں کیا، بلکہ اسی کو قضاء قدر کے احاطہ میں دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اطلاع دی ہے کہ اس میں زیادہ بحث نہ کریں قضاء و قدر کے معاملے میں۔ اسی طرح 26 نمبر عقیدے میں لکھا ہے کہ برا کام کر کے اللہ کی طرف نسبت کرنا یا اللہ کی مشیت الہی کہنا بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ کی طرف کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو اپنی غلطی تسلیم کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے برائی کریں، گرچہ
اس نے برائی کرنی تھی، وہ لکھی ہوئی ہے ادھر کس نے یہ کرنی ہے، اس کے باوجود اللہ نہیں چاہتا کہ برائی کرو۔ ہاں اگر انسان عمومی ہم گفتگو میں کہتے ہیں نا کہ بس اے گناہ میرے نصیباں چ لکھیا سی، اے بندہ مارنا میرے قسمت چ لکھیا سی، یہ لفظ کہنا غلط ہے۔ غلط کام جو بھی کیا ہے اس کو اپنی نفس کی شامت سمجھو، اپنی غلطی سمجھو کہ آپ نے کیا ہے۔ اللہ تو غلطیوں سے کہہ رہا ہے رکو، اللہ تو برائیوں سے رکنے کا کہہ رہا ہے۔ ہاں اچھائی کوئی ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے مجھے یہ اچھائی مل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھائی میں خوش ہوتا ہے۔ تو آپ اچھے کام کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دے دی، اللہ نے مجھے فلاں نیکی کی توفیق دے دی۔ لیکن برائی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ہتھوں لکھیا سی انہیں قتل ہو گیا، میرے ہتھوں ہے گناہ لکھیا سی، بس لکھیا سی میں شراب پیندا رہاں گا، میں لکھیا سی میں برائیاں، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ یہ برائیاں اور گناہ اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ 27 نمبر عقیدے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت، مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل و صورت، جمیع حوادث سے پاک ہے۔ یہ چیزیں تخلیق میں آتی ہیں، یعنی اس طرف اس طرف، فلاں جگہ اس جگہ، یہاں آ گیا وہاں چلا گیا، اس طرح کی شکل ہے، اس طرح کی اس کی چہرہ ہے، یہ ساری وہ چیزیں حوادث میں آتی ہیں، فنا ہونے والی چیزوں میں یہ چیزیں آتی ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں۔ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اور بلا اس کی جو کیفیت اور صورت ہے وہ اپنی اس مخصوص کنڈیشن میں اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں اللہ آ گیا اب اللہ آسمانوں میں چلا گیا، اللہ کعبے میں اب چلا گیا، یہاں نہیں ہے۔ یہ حرکات ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، سامنے ہے تو ادھر نہیں ہے، یہ چیزیں اللہ ہر سمت ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ، اللہ ہر طرف ہے، جس طرف تم چاہو گے اللہ کو پاؤ گے۔ اسی طرح 29 نمبر عقیدے میں فرمایا اللہ کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی ضرور دیکھیں گے لیکن اس زندگی میں نہیں، ہاں خواب میں ہو سکتا ہے کئی بزرگوں کو اللہ کا دیدار، لیکن وہ بلا کیف ہے کہ وہ کس طرح کا چہرہ نہیں، وہ کس طرح کی کیفیت سی۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے کہ ہمارے پاس وہ آنکھ ہی نہیں کہ ہم اس اللہ کا نظارہ کر سکیں، ہمارے پاس وہ کنڈیشن نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کیف ہیں، اس کا دیدار ضرور ہوگا، لیکن آخرت میں جنت میں دیدار ہوگا، اس دنیا میں نہیں، اس جاگتے ہوئے اس دنیا میں نہیں کسی نے۔ اسی طرح 30 نمبر عقیدے میں فرمایا اللہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اللہ پر قابو نہیں، یعنی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی اللہ کو روک دیا اس نے، جی موت سے روک دیا، یہ اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا آسمان یہ چیز روک دی۔ اللہ جو چاہے جس طرح، کوئی بھی اللہ کو اس کے ارادے سے نہیں روک سکتا، نہ اونگ آتی ہے اللہ کو، نہ نیند آتی ہے، ہر جگہ اس کی نظر ہے، ہر جگہ اس کی رسائی ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے، ہر چیز میں وہ پایا، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی وہ باز پرس کر رہا ہے، داد رسی کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت پر کوئی قبضہ نہیں رکھتا کہ اللہ کو پابند کرے کہ یوں کرتے وہاں نہ کر، خواہ کوئی نبی ہو کوئی ولی ہو، اللہ کی مخلوق ہیں انشاءاللہ۔